یہ قرآن ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کا سمجھانا بھی ثواب ہے، اس کو سوچنا بھی ثواب ہے، اس میں تدبر کرنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنے والے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا، اصل میں اِلَّا اس معنی ان لا تنصر، اِلَّا اصل میں کیا تھا؟ ان لا تنصر، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان حبیب کردگار نے اعلان نبوت فرمایا تو ساری مخلوق ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیتی، کوئی مخالفت نہ کرتا، لیکن اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنی چاہیے۔ یہ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک پانی کے گندے بدبودار قطرے سے پیدا کیا، اور جب ہمارا انجام ہوگا، یعنی فوت ہوں گے، اور 2-3 دن کے بعد جب ڈیکمپوز ہوں گے تو جیفا مردار کسی بدبو آئے گی، یعنی آغاز بھی ایسا اور انجام بھی ایسا، اور اس کے درمیان میں حضرت انسان کو اللہ نے بنایا، ہم تو اس کی اس نعمت کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں خوشبودار بنایا، اس نے ہمیں پاک بنایا ہے، اور زندگی میں کئی بار پاک ہونے کا شرف بخشا ہے۔ دیکھیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک۔ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ شیطان اس کے قریب نہ آئے، وہ اللہ کے قلعے کے اندر بند ہو جائے، ایک ایسی دیوار اپنے ارد گرد کھینچ لے، نہ شیطان اس پر اثر کرے نہ شیطان کے چیلے اس پر اثر کرے، اسے چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ تو جس طرح بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اسی طرح بندوں نے رسول اللہ کی قدر نہیں کی، اور فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو ہم خود اس کی مدد کریں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے بنایا ہی رسول اللہ کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ میں سفر شام پر تھا، تاجر تھے آپ بہت بڑے، اور ایمان لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جناب صدیق اکبر کا سٹیٹس کیا ہے؟ محلے میں، برادری میں، خاندان میں، شہر مکہ میں ایک بہت بڑے متمول تاجر ہے، اور یہ حیثیت ہے کہ جتنے دیت کے مسائل ہیں، جو قتل ہو جاتے قتل خطا، اس میں دیت دینی پڑتی، تو جس دیت کے معاملے میں ذمہ داری ابوبکر اٹھا لے، سارا مکہ مطمئن ہو جاتا کہ اب فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، اب اس فیصلے سے کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے ہی اللہ نے یہ تاج عزت ان کو پہنا رکھا تھا، اور یہ آپ کو 10 افراد میں سے ہے جن کو اللہ نے زمانے جاہلیت میں بھی عزت دی اور اسلام میں بھی عزت سے سرفراز کیا ہے، اور یہ مجمع البحرین ہے، یعنی ادھر بھی عزت ہے، اور جب ایمان لائے تو اس عزت میں اضافہ ہو گیا۔ کہتا میں ملک شام میں تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا، درخت کی شاخ ایسے نیچے اتری،
جھکتے جھکتے میرے منہ کے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. میں اس بات پر حیران تھا کہ درخت کی شاخ میرے منہ کے سامنے آ گئی ہے. اتنی دیر میں میرے کان میں آواز پڑی ہے ابو بکر جلدی چلا جا واپس. مکہ میں ایک نبی اعلان نبوت کرنے والا ہے, کوئی اس پر ایمان لانے میں کوئی تو جسے سبقت نہ لے جائے, جلدی پہنچ. کہتے میں نے کہا بڑی بات ہے, درخت بھی بول رہا ہے. میں نے کہا جب تو بول ہی رہا ہے اس نبی کا نام کیوں نہیں بتا دیتا, اس کا پورا ایڈریس کیوں نہیں بتا دیتا, اشارے کیوں کرتا ہے؟ درخت سے آواز ہے, اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. کہتے میں نے کہا وہ تو میرا حبیب ہے, وہ تو میرا یار ہے, وہ تو میرا ہم نشین ہے. فرمایا فوراً چلا گیا. کہتے خواب دیکھا میں نے کہ ایک روشنی آئی ہے جو سیدھی خانہ کعبہ کے اوپر اتری, اور وہاں سے وہ روشنی پورے مکے میں ہر گھر میں پہنچی ہے, اور دوبارہ روشنی پھر جب ہوئی ہے واپس, اور وہ میرے گھر میں آ گئی, میرے گھر میں آ گئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں رسول اللہ تشریف نہ لائے ہو. صبح بھی حضور ہمارے گھر آتے اور شام کو بھی حضور ہمارے گھر آتے. سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تشریف لے گئے بار بار وہ ابو بکر کا گھر ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے راہب سے پوچھا کہ اس کی تعبیر بتاؤ, اس نے کہا نہیں یہ پریشان خواب نہیں. جب میں نے بحیرہ کو یہ خواب سنے, اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. پہلے آپ کا نام عبد کعبہ تھا, میرا نام عبداللہ ہے, میں ابو بکر میری کنیت ہے, میں قریشی ہوں, عبد مناف سے ہوں. اس نے کہا اچھا تو اگر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو میں تجھے تیرے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں. اس نے کہا خواب کی تعبیر کا پیٹ کے کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ہٹا تو صحیح. کپڑا ہٹایا تو کہا تیرا ذکر تورات میں ہے. تیرا ذکر تورات میں ہے, یعنی ابو بکر کا ذکر کس میں ہے؟ تورات میں ہے. تیرا ذکر انجیل میں ہے, تیرا ذکر زبور میں ہے. ایک نبی آخر زمان آئے گا, تو اس کا ہم نشین ہوگا, اس پر ایمان لائے گا, ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا, اس کے ساتھ ہجرت کرے گا, اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا خلیفہ اول ہوگا. فوراً چلا جا اور جا کے ایمان لے آ. کہتے میں سیدھا آیا نبی پاک کے بارگاہ میں, حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے, تو میں نے عرض کیا بیٹھا حضور کے پاس, تو حضور نے بیٹھتے ہی کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے. پھر کہا حضور پڑھائیے. حضور نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا. میں نے پڑھ لیا. میں نے اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ جب پڑھ لیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہر نبی کی نبوت کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تو جناب کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بڑے پنچایت کا بندہ ہوں, کہیں بیٹھ کے بات ہی کرنا پڑتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر وہ درخت کی شاخ کی گواہی کافی نہیں, وہ جو درخت تیرے سامنے جھکا اس کی شاخ جھکی, اس کا کلام کافی نہیں ہے. فرمایا جو تجھے خواب آیا اور بحیرہ نے جو تعبیر بتائی وہ کافی نہیں ہے, اور پھر بحیرہ نے جو ذرا پیٹ ننگا کروایا وہ کافی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ باتیں تو میرے اور اس بحیرہ کے درمیان ہے, آپ کو کس نے بتایا؟ میں قربان جاؤں, رسول اللہ نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا. سبحان اللہ. تو یہ ہے ابو بکر
جن کو اللہ نے ازل سے ہی رسول اللہ کے لیے چن کر بنایا تھا، ایسا خبیر بنایا تھا، ایسا مزاج بنایا تھا، ایسی طبیعت بنائی تھی کہ جس سے باتیں کرنا رسول اللہ کو پسند تھا، جس کے گھر جانا رسول اللہ کو پسند تھا، اور جو اگر پاس نہ ہو۔ عجیب واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد پر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کسی شخص نے اعتراض کیا کہ حضور ابو بکر عمر کو نہیں بھیجتے، یہ ہر وقت آپ کے پاس، ان کو بھی تو بھیجے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دین میں میرے کان ہیں، میری آنکھیں، یعنی میں دین کے ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، یہ میری مشاورت کا اور میری کچن کیبنٹ کا حصہ ہے، میں ابو بکر کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفر، جب کافروں نے ان کو نکال دیا، جب کافروں نے ان کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو جو دوسرا ہے ثانی، جب وہ غار میں تھے دونوں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولوا لصاحبہ، اور جب اس نے کہا اپنے صاحب سے، اذ یقولوا یعنی رسول اللہ نے کہا، کسے کہا؟ لصاحبہ، اپنے صحابی ابو بکر سے کہا، یعنی ابو بکر وہ ہے جس کو صحابی قرآن نے کہا۔ مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے ویسے، کیونکہ جو سمجھنے والے بندے وہ جا بجا دور دور وقفے پر بیٹھے ہوئے، تو کوئی بات بن نہیں رہی، سامنے بندہ بیٹھے تو، لیکن ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، آج کل ایسا دور ہے، عقیدہ اہل سنت 1400 سال سے مسلمہ ہے جناب صدیق اکبر کے بارے میں کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، نبیوں کے بعد سب سے پہلے۔ آپ ایک ایسی مصیبت والی قوم اہل سنت میں پیدا ہو گئی ہے جن کو نام نہاد محبت اہل بیت کی آڑ میں جناب ابو بکر کے مقابلے میں، جناب صدیق اکبر کے مقابلے میں کبھی مولا علی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، کبھی ابو طالب کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور کبھی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں مقصد ان کا شیعوں کو راضی کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد میں اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب فتنے کا دور آئے کوئی عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ دیوس ہے، وہ گمراہ شیطان ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ یہ باتیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، ابو بکر وہ بندہ ہے جس کے کندھوں پر میرے مصطفیٰ کا دین کھڑا ہے، سبحان اللہ، جس کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ ہے، اور وہ اپنے کندھوں سے نبوت کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور نبی اس پر خوش ہوتا ہے، نبی اس کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، ایک حدیث تقریری ہے۔ حدیث قولی ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بات کہے جو آپ کی زبان سے نکلے، حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی ہے، رسول پاک کوئی فعل کر کے لوگوں کو بتائے کہ ایسا کرو، یہ حدیث فعلی ہے۔ اور حدیث تقریری ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، حضور خاموش رہے، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ ابو بکر نے غار ثور پر جانے کے لیے جبل ثور کے نیچے کا، حضور آپ میرے کندھوں پر بیٹھے، میں آپ کو اٹھا کے غار تک لے جاتا ہوں۔ میرے نبی نے نہ صرف حدیث تقریری کے طور پر خاموشی اختیار کی بلکہ ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھ ہی گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کو فتح مکہ میں لے جاؤں، مکے لے جاؤں آپ دیکھیے فتح مکہ ہو گئے، سارے مکے کے بدمعاش کٹ زیر کر لیے گئے،
ان کو گھروں میں دبا دیا گیا اور ایسا جو جاہو جلال رسول اللہ کا 40,000 کا لشکر جرار مکہ میں داخل ہو گئے. اس کے سارے دروازوں سے مکہ میں داخل ہوئے, مکے والے سہمے ہوئے. اللہ اکبر. میرے آقا اپنی زبان اقدس سے یہ جملہ کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل. اللہ اکبر. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اللہ. اور پھر میرے آقا سینے کعبہ میں جاتے, خانے کعبے کی دیواروں کے ساتھ 360 بت جڑے ہوئے. میرے آقا اپنی چھڑی سے ہر بت کو ٹھوکر لگاتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل. ہر بت نیچے گرتا. کچھ بت جو ہیں وہ کعبے کی وہ چھت کے پاس ہے, وہاں نبی علیہ السلام کی چھڑی نہیں جاتی. حضور حضرت علی کو کہتے علی تم میرے کندھوں پر چڑھو اور چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو گرا. حضرت علی نے کہا نہیں حضور میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھوں گا, آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائے. یہ مولا علی نے کہا. میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو نبوت کا بوجھ بڑی شان ہے مولا علی. بلکہ اگر یوں کہے کہ جب مولا علی کے خلاف تحریک چلی, ممبروں پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں شروع کی, تو ساری ملت اہل سنت نے پہلی اور دوسری صدی میں حضرت مولا علی کی فضیلت کی تمام روایات کو جمع کیا اور ان کا نام اہل سنت نے رکھا. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب جو ہے اہل سنت نے مولا علی کو عطا فرمایا. تاریخ ہوا ہے کہ کرم اللہ وجہ کا لفظ اہل سنت حضرت علی کے لیے پہلی مرتبہ استعمال کیا, آج تک استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب بتا کہ اس کا چہرہ عزت دار ہو. کرم اللہ, اللہ عزت دار کرے, وجہ الکریم, اس کے عزت دار چہرے کو. یہ کب بولا جب خارجیوں نے حضرت علی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا سبت اللہ وجہہ. وہ کہتے اللہ اس کا چہرہ کاڑا کرے. حضرت علی کے لیے انہوں نے کہا. حضرت علی کے دفاع میں کھڑے ہونے والوں کا نام اہل سنت و جماعت ہے. وہ صحابہ میں, وہ تابعین میں, وہ تبع تابعین. لیکن مولا علی کی اتنی شانیں ہیں کہ وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں, لیکن رسول اللہ نے فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو میرے کندھوں پر چڑھ جا. چنانچہ حضرت علی رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کر رہے تھے. اور یہاں غار ثور تک جانے کے لیے رسول اللہ کو ابو بکر نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پر چڑھے. اب فرق کیا ہے؟ میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی نا تو آپ کی عمر مبارک تھی 53 سال. نبی پاک نے جب ہجرت فرمائی کتنی عمر تھی؟ اور حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 51 سال. 2 سال کا فرق ہے. حضرت علی 2 سال چھوٹے ہیں, رسول پاک 2 سال عمر میں بڑے ہیں اور مرتبے میں تو بہت ہی بڑے ہیں. مرتبہ تو رسول اللہ کا بہت بڑا, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے آقا نے یہ نہیں کہا لی ابو بکر یار تم بھی میرے ہم عمر یا کوئی بات نہیں کٹھے چڑھتے ہیں. کہا نہیں, قیامت تک اعلان ہو جائے, قیامت تک پتہ چل جائے کہ ابو بکر ہے امت میں جو نبی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور پھر یہاں نہیں, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بات مجھے مختصری کرنی چاہیے کیونکہ چہرے بھی تو بتاتے ہیں کئی کچھ. میں آپ کو حدیث کرتاس اور حدیث نعمت عرض کر کے تو بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. جب رسول پاک بیمار ہوئے آخری عمر تو آپ نے اپنی 9 بیویوں کو جمع کیا جو اس وقت موجود تھی. سب سے کہا اگر تو مجھے اجازت دو تو میں بیماری کے ایام عائشہ صدیقہ کے گھر میں نہ گزاروں. میں نے کہا حضور آپ ہم سے اجازت لے لیں, جیسے آپ کی مرضی آپ حاضر ہیں. رسول پاک زیادہ بیمار ہو گئے.
تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نماز کی امامت کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، اتنے کمزور تھے، اتنے لاغر تھے۔ آخری نماز ظہر کی نماز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا کہ دو بندوں نے اس طرح حضور کے کندھوں پر حضور کو کندھوں سے اٹھایا ہوا تھا، اور نبی پاک پاؤں ایسے رکھ کے نہیں چل رہے تھے بلکہ پاؤں اس طرح زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے جا رہے تھے، اس طرح۔ یہ ظہر کی نماز ہے، اور سحری میں آپ کا وصال ہوا ہے، یعنی عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ عصر، مغرب، عشاء، یہ چار نمازیں جو ہیں رسول پاک اپنے حجرہ مبارک میں سے جب ادا کی گئی، ویسے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نبی پاک نے 7 نمازیں پڑھی۔ کتنی نمازیں؟ 7 نمازوں میں حضرت ابوبکر امام تھے اور رسول اللہ مقتدی تھے۔ ایک روایت میں 11 نمازیں۔ اگلے دن یہ پٹواریوں کا بھی امتحان تھا ان کا، تو انہوں نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب نبی پاک نے آخری نماز کون سی پڑھی؟ میں نے کہا ظہر کی نماز۔ تو ان کا پھر مجھے فون آیا کہ آپ کے مدرسے میں آ جائیں، اگر آپ کی پرانی کچہری ہیں تو ہمیں مل جائیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، میرا بھی ایک مسئلہ تھا، پٹوار آنا گیا تو وہ سب رکھی تھی، وہ جو کمپیوٹر سینٹر ہے اس میں کتابیں پڑھ رہے تھے، رٹا لگا رہے تھے، امتحان تھا ان کا۔ کہتے جی کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز آخری پڑھی، کسی نے کہا ظہر پڑھی ہے۔ میں نے کہا ظہر بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھی ہے۔ کہتے یہ تو 2 باتیں۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ظہر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھی، مسجد میں آ کر آخری کون سی نماز پڑھی ہے؟ اور جو آپ نے آخری نماز پڑھی ہے اپنی زندگی کی وہ عشاء کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ونڈ کی ہے۔ میں نے کہا گوگل سے پوچھو، کیونکہ ہمارے لوگوں کو گوگل چلانا بھی نہیں آتا، موبائل میں جو لوچ گڑوچی دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جو علم کے خزانے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں۔ اب دنیا جہان کا کوئی سوال گوگل کو لے کر دیں، اس کو بول دیں، گوگل کو بولے گوگل جی امرود کے بارے میں بتائیں، تو گوگل آپ کو امرود کی سب کچھ ہر شے بتا دے۔ تو وہ چیزیں پڑھو، نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ میں جب ایم فل میں تھا تو ہمیں ہمارے ایک ٹیچر نے ٹیکنالوجی کے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا اس طرح گوگل میں چیک کرتے ہیں کہ چلو تمہارا علاج کرتے ہیں۔ پروفیسر جیسے ہی کوئی نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے، لڑکے پیچھے سے گوگل سے وہ عنوان نکالتے، سارا اس کا جو ہے نا ٹائٹل دیکھ لیتے، اس کی ہیڈنگز دیکھ لیتے، اور وہ پروفیسر صاحب ابھی لیکچر دے رہے ہوتے تو اس سے پہلے ہی سوال تیار ہو جاتے تھے۔ ایک دن کہنا ہوئے میرے کو غلطی ہوگی تو گوگل دس بیٹھا تو مجھے لیکچر ہی نہیں دے دیتے۔ تو آپ حضرات جو موبائل استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کٹوں کے بارے میں پڑھ لو، کٹے بھی بتائے گا گوگل، کٹے کا چارہ بھی بتائے گا، مجھ اور گائے اور بھینس کا وہ ساری بیماریوں کا علاج بھی بتائے گا۔ کیوں اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو؟ اس سے علم حاصل کرو، اس سے استفادہ کرو، اس گاؤں پر اپنے علاقے کو گھر کو ترقی دو۔ لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گوگل پر بھی جناب صدیق اکبر کا کتنا مواد ہے۔ سبحان اللہ۔ کل جمعہ تھا تو جمعے میں ایک خطیب صاحب کہتے ہیں مجھے 2 حدیثاں بھیج دیو، 2 حدیثاں مجھے وائس کر دے۔ میں کہوں وائس نہیں کرتی ہے تو گوگل کو پوچھ کون سی چیز ہے جو وہاں نیٹ پہ موجود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، چاہت چوکے سارے بولو نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان صدیق اکبر، تاجدار صداقت، نعرہ تحقیق۔ ویسے میرا
یہ ہم نے ماہانہ پروگرام شروع کیا ہے، کسی مہینے صرف انٹرنیٹ کے پازیٹیو استعمال پر ہم پورا پروگرام کریں انشاءاللہ کہ ہم ان لوگوں کو، لڑکوں کو بتائیں، لڑکیوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس موبائل ہے، ڈیٹا ہے، اس کو تم اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اپنی ہانڈی کی بہتری کے لیے، اپنی معیشت کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہو۔ اور میں نے کئی دیہاتوں میں باقاعدہ ایسے پروگرام کیے کہ فیس بک کیسے استعمال کی جا سکتی ہے، آپ کی اصلاح کو کیسے فیس بک ممکن بنا سکتی ہے، یہ جو آپ کے پاس واٹس ایپ ہے اس سے آپ کیسے کیسے فائدے اٹھا سکتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس یوٹیوب ہے یہ کیسے آپ کا مددگار اور معاون، اور اتنی مدد امریکہ سے نہیں آتی جتنی یوٹیوب سے آتی ہے۔ لیکن آج کل ہماری لڑکیوں نے، ہمارے لڑکوں نے یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں ویڈیو بنا رہے، شاید ہمیں بھی ڈالر، اور تمہیں نہیں ڈالر ملنے، یوٹیوب والوں نے مخصوص شیطان رکھے جن کو انہوں نے ڈالر دینے، سب کو نہیں دینے، وہ لوگوں کی جوانیاں برباد کرو گے تو پھر ڈالر دیں گے، اور تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ بھیجا ہونا پڑتا ہے، اور اتنے بھیجا تو ہم ہو نہیں سکتے۔ اس لیے کسی مہینے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک دو ماہر لے کے آئیں اور آپ کو بتائیں، باقاعدہ چاہیے یہ کہ اس پر بھی کوئی کام کیا جائے۔ لیکن میں جناب صدیق اکبر کی ایک دو بات عرض کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا، کیونکہ نبی پاک حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے کمزور دل کے ہیں، اب کسی اور سے کہیں کہ نماز پڑھائے۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کو کہیں، دو مرتبہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب چوتھی مرتبہ نبی پاک کے الفاظ سے کیا ہوا، زبان رسالت سے کیا نکلا، فرمایا یا باللہ ورسولہ والمؤمنون۔ عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ ابو بکر کی بجائے میں عمر کو کہوں یا عثمان کو کہوں یا علی کو کہوں یا کسی اور کو کہوں، اللہ نہیں مانتا۔ یا باللہ ورسولہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے، نہ اس کا رسول مانتا ہے، نہ مومن مانتے ہیں کہ جب ابو بکر لوگوں میں موجود ہو تو مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو جائے، اللہ بھی نہیں مانتا۔ یہ شان ہے ابو بکر کی، اور یہ شان صدیق اکبر کی ہے، اور وہ بات جو آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ بھی سن لینا، وہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ جو ہمارا گاؤں ہے، قبرستان ہے ہمارے گاؤں کا، یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو ببرال کے ہیں لیکن ببرال میں دفن نہیں ہوئی، کئی ایسے ہیں جو ببرال کے نہیں لیکن یہاں ببرال میں آ کے دفن ہوئے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، جو چار لڑکے ہیں ان کی کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اللہ کدھر ہے؟ اللہ تمہاری شان سے زیادہ کی، اور میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھی میں نے گفتگو دو چار پانچ بار میں کی، آج ایسے ہی اللہ کے بندے، الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ ناروال کے چاروں اطراف بڑا ہی پنڈ ہے جہاں میرے درس کے لیے لوگ خاص پردار میں وہاں جاتا ہوں، تو میں باقاعدہ ابا جی کے حکم پر ابا جی مجھے لاہور سے یہاں لے کے آتا جی ببرال میں بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے آپ کا، تو پھر ہم حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں کہ کچھ قرآن سکھائیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ آپ نے آپ کی مہربانی ہے سیکھ لیں کہ میرے دادا جی کی قبر یہاں ہے جی، تو میری والدہ کی قبر یہاں ہے، تو ہم تو اس لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، نہیں تو
دین کے طلبگار تو ساری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن عزیز میں ایک آیت ہے